فیصل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ رہے ہیں پریس ٹاک کر کے، اب ان کا کیا فیوچر ہے؟ اور جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت جو بڑے بڑے نام ہیں جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، یہ جہانگیر ترین صاحب کو جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے سوال پوچھا ہے نا کہ باغی اراکین کس کی طاقت بنیں گے. میرے خیال میں سوال یہ ہونا چاہیے تھا یہ باغی اراکین کس کے لیے خطرہ بنیں گے، تو یہ زیادہ بہتر رہتا. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ اراکین جو ہے وہ نون لیگ کے لیے زیادہ خطرہ بن رہے ہیں یا تحریک انصاف کے لیے زیادہ خطرہ بن رہے ہیں. اصل میں اس کو آپ ہم لوگوں کا تجربہ کہہ لیں یا ملکی سیاسی حالات کہہ لیں یا ہماری ٹیوننگ ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں معلوم چل جاتا ہے کہ آج کل پاکستان میں نا کون غدار چل رہا ہے اور کون جو ہے محب وطن چل رہا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اب ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ملک میں شاید کوئی نیا محب وطن آنے والے اور ہم نے یہ ثابت بھی کرنا ہوگا. تو دونوں تیاری ہم نے کر کے رکھ لینی چاہیے پیشگی. ایک تو جو محب وطن آ رہے ہیں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، اور جو ان کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ واقعی اس وقت یہی محب وطن ہے. تو پھر ایک نیا پارٹی بن رہی ہے، کس نے کس بات سے کیا سبق سیکھا ہمیں تو نہیں پتا. میادہ جو ہے وہ قوم بھگتتی رہے گی. ظلم یہ نہیں کہ قوم خمیازہ بھگت رہی ہے، ظلم یہ ہے کہ جو قوم خمیازہ بھگت رہی ہے اس کا کسی کو احساس نہیں ہے. اور کون کرے گا احساس اور کیوں کرے گا احساس جب کسی کی ترجیحات میں یہ بات ہی شامل نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی 20-22 کروڑ جو ہیں وہ انسان نہیں صحیح جانور رہتے ہیں. ان کو جانور سمجھ کے جو ہے ان کی کیئرنگ کر لو. گھر کے پاس بھی اگر کوئی ٹیلا ہوتا ہے نا ہمارا جانور تو لوگ اس کو بھی نا کھانا ڈال دیتے ہیں. صحیح. اس سے بھی لوگوں کو نا محبت ہو جاتی ہے. لیکن 22 کروڑ لوگوں کو جو طاقتور لوگوں کا گروپ ہے اس ملک کے اندر 2, 2.5, 3, 4 لاکھ جو لوگ ہیں ان کی تو کوئی وقت ہی نہیں. آج بھی جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ پولیٹیکل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، عمران خان کو نیچے کیسے دکھانا ہے یا کس کو اوپر کیسے لے کے آنا ہے. کوئی آج کہیں کسی سطح پہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ اس 22 کروڑ لوگوں کو ان مسائل سے کیسے نکالنا ہے، اس ملک سے غربت کیسے ختم کرنی ہے، جو بدلتی بھی دنیا ہے اس میں ہم نے کس طرح جو ہے وہ داخل ہونا. کوئی کسی سطح پہ اگر آپ بتائیں کہ کوئی کام کر رہا ہو، کوئی سوچ رہا ہو اس ملک کے لیے، اس ملک کی مستقبل کے لیے، تو ہمیں تو شاید آپ کو پتا ہو ایک عام آدمی تو شاید لا علم ہے اس بات سے کہ کیا اس قوم کی 10 سال کے بعد یہ قوم کہاں کھڑی ہوگی. آپ ہر 10 سال کے بعد جو ہے ہم دیکھ لیں، آپ ہر روز ہم پیچھے کی جانب جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. دنیا اپنی بنیادی پالیسیاں، ایران اپنی بنیادی پالیسیاں تبدیل کر رہا ہے، سعودی عرب اپنی بنیادی پالیسیاں تبدیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ صحیح. جی الیاس ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہے. دیکھیے اس وقت جو ہے سب مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے لیڈر تو چھوڑ کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، خیر بات کہہ رہے ہیں، جیسے ان روز پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں وہ 100 کے قریب کہتے ہیں کہ جی ممبران ہیں جنہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے نئے گروپ سے رابطہ کیا، اور روز دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اور بڑے اہم لیڈر پی ٹی آئی کے جیسے فواد چودھری ہیں اور دوسرے بھی جو ہیں انہوں نے رابطے کیے ہیں ان سے، اور وہ قومی اسمبلی کے بھی صوبائی اسمبلی کے. لیکن یہاں یہ دیکھنا ہے جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا ووٹ بینک جو عوام ہے، جو ووٹر ہے، وہ ان کے ساتھ جب تک ہے ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ چیز دیکھنی ہوگی کیونکہ ووٹر اس وقت جو ہے وہ بڑا اس وقت خاموش ہو گیا ہے ووٹر. اور یہ جو الیکشن ہوگا اس میں پتہ چلے گا کہ ووٹر کس سائڈ پر جاتا ہے. نئی پارٹی تو آ رہی ہے لیکن نئی پارٹی کا ووٹ بینک بھی تو دیکھیں، پرانے چہرے ہیں لیکن وہ یہ دیکھیں کہ آپ ریاکشن دیکھیں. آپ دیکھ لیں ابرار الحق صاحب کے ساتھ ادھر جو اوورسیز ہیں ان کا ریاکشن دیکھیں. لوکل تو چلیں خاموش ہیں ابھی ووٹر، وہ دیکھیے گا کہ کچھ عرصے بعد اگر وہ جو اگر اپنا دکھاتے ہیں اپنا ریاکشن ان کا بھی آئے گا، وہ الیکشن میں آئے گا، وہ دکھائیں گے. کیونکہ اب جو صورتحال ہے یہ بھی بات بالکل درست ہے کہ 9 مئی کے واقعہ کے بعد بھی کئی لوگ ہیں جو ہیں کہ جیسے فوجی تنصیبات وغیرہ پر جو حملہ کیا گیا جس طرح کیا اس سے بھی کافی لوگ متنفر ہوئے ہیں. تو وہ ظاہر ہے اس میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے ایک، اور اس پہ یہ دیکھنا ہے کہ کافی صورتحال ہے کہ ان کو جو پارٹیز ہیں جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی دیکھ لیا اپنی کہ ان کی کتنی اسٹرینتھ ہے. تو ظاہر ہے ان تمام پارٹیوں کو اپنی بڑی محنت کرنی پڑے گی.
ظاہر ہے یہ ایک بڑی سپلٹ آئی ہے اور اس میں ایک نئی جو چیز آئے گی نئی دیکھنے میں آئے گا، جیسے کہا جا رہا ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ جیسی سچویشن ہو جائے. اب اس میں جو بھی حکومت سازی کرے گا اس میں اتحاد بنانے پڑیں گے ان کو آئندہ. جی برگیڈ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بریک کی طرف جانا ہے مجھے. کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں وی شوڈ پرے کہ جو بھی الیکشن ہو اس میں کم از کم ایک پارٹی کلیئر سمپل میجورٹی سے آئے تاکہ وہ بلیک میلنگ سے ہنگ پارٹی سے نکل کے ڈیلیور کر سکے اور جو بھی مینیفیسٹو لے کر اس کو کامیابی سے عمل کر سکے. یہ ایسی صورتحال پنجاب میں تو نہیں دیکھنے میں آئے گی اس طرح کی. وہ کہہ رہے ہیں وی شوڈ پرے، دعا مشورہ دے رہے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں بس. نہیں دعا ہے ان کی، وہ دعا کر رہے ہیں. نہیں دعا کر رہے ہیں یار، لیکن ایسا انسوٹ نہیں کر رہے. خبر تو بالکل نہیں دے رہے. بریک